اللہ الرحمن الرحیم وقالت الجہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے یہ کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی اور یہودی اس دنیا میں دو اہم قومیں تصور کی جاتی ہیں اور اپنے مذہب پر بڑی سختی سے کار فرما ہیں اور پابند ہیں۔ ہمارے قرآن پاک میں ان کی شخصیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں مسلمانوں کو کھول کر ان کی ساری حقیقت بتا دی ہے۔ عیسائی اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے نبی تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی روح تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، ان کی عبادت میں ان کے عبد تھے، ان کے بیٹے تھے۔ اور عزیر علیہ السلام یہودیوں کے نبی تھے، انہوں نے بھی اس بات کی طرف ان کو شیطان نے لگایا ہوا تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دنیا میں آخری پیغمبر و رسول ہیں۔ آپ کی ختم نبوت کا صدقہ یہی ہے کہ اسلام میں اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور وہ بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و اشاعت میں پورا حصہ لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنی شریعت بنائیں گے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے ہو بہو اسی طرح آپ علیہ السلام بھی اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور دجال کے ساتھ بہت بڑی ایک جنگ ہوگی، معرکہ ہوگا، جس میں اللہ تبارک و تعالی اسلام کو، مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائیں گے۔ عیسائی اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہمارا دین سچا ہے اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن ہم ان کی اتباع کریں گے، ہمارے نبی آنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ عیسائیوں پر یہ مفارقت، ان کے دلوں پر، ان کے دماغوں پر یہی رعب اور یہی دبدبہ رہے گا کہ اسلام کا سچا دین کیوں ہے، کیونکہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اسلام سچا دین ہے، عیسائی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ اپنے دین کو اچھا سمجھتے ہیں۔ قرب قیامت میں ان سے باز پرس بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رہی بات انسانوں میں سب سے اہم بات اللہ تبارک و تعالی نے یہ رکھی ہے کہ کسی انسان کو بھی آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دھوکہ کسی بھی انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی شریعت نے اس عمل سے باز رہنے کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ اس بات میں اللہ تبارک و تعالی اس طرف انسان کی توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ تمام لوگ اس دنیا میں بسنے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی معیت میں ہے، تو انسانیت اور انسانیت کے ناطے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا ایک جرم محض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔